بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درجوں کے مختلف ہونے کا بیان۔ عزیز طالبات، اس ترجمۃ الباب سے بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد فرقہ مرجیہ کا رد کرنا ہے۔ فرقہ مرجیہ کے نزدیک جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایمان بسیط ہے بعین طور پر کہ اعمال ایمان کا نہ جز ہے نہ ایمان کے لیے ضروری ہے، جبکہ شوافع اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کا جز ہے بعین طور پر کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔ نجات و کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، اعمال بھی ضروری ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرقہ مرجیہ کا رد کرتے ہوئے اس ترجمۃ الباب کو قائم فرمایا اور اس سے دو باتیں ثابت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت فرمائی کہ اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درجے مختلف ہیں، اور یہ بات احادیث سے طے ہے اور ثابت ہے، اس لیے کہ جیسا کہ اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے بعد اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو پھر جہنم میں ایک زمانے تک اہل ایمان گنہگار عذاب بھگتتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ تو جنت میں ڈالنے کی ترتیب شروع ہی سے یوں ہوگی کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اسے سب سے پہلے جنت میں ڈالا جائے گا، اور ایسے ہی جہنم سے پہلے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کا ایمان زیادہ ہوگا یا جن کے اعمال زیادہ ہوں گے اور گناہ کم ہوں گے، ان کو جہنم سے پہلے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں اور اعمال کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اسی لیے تو جس کے اعمال زیادہ ہیں ان کو پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اور جن کے اعمال زیادہ ہیں گناہ کم ہیں ان کو جہنم سے پہلے نکالا جا رہا ہے، ترتیب وار۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اور اس حدیث سے دوسری بات، فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد بھی ہو رہا ہے۔ فرقہ معتزلہ اور خوارج کے سلسلے میں یا ان کے عقائد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج اسلام ہے اور کافر ہو جاتا ہے، مگر اس حدیث سے ان کا رد ہو رہا ہے، وہ اس طور پر کہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے تو پھر گنہگار مسلمان کو اس کے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا دیے جانے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے تو ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ہی رکھ دینا چاہیے تھا، اور ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے گناہوں کے بقدر سزا دی گئی، پھر اس کے بعد اسے جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر اور مشرک نہیں ہوتا، خارج اسلام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے فرقہ معتزلہ اور خوارج کا بھی رد ہو گیا۔ حدیث آپ دیکھیے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا
اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل نار جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کن سے ارشاد فرمائیں گے؟ فرشتوں سے۔ بین السطور میں لکھا ہوا ہے للملائکہ، کیا فرمائیں گے؟ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ تم نکالو ہر اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، خردل کے معنی رائی کا دانہ، تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو۔ اب یہاں پر جو من ایمان کہا گیا ہے تو ایمان سے مراد اعمال ہیں، کیونکہ اعمال ہی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر من ایمان کے بجائے دوسرا لفظ بعض احادیث میں من خیرین کا بھی آیا ہے جو عمل کی طرف مشیر ہے، اور اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، من ایمان سے ہی ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درجات میں اختلاف ہو رہا ہے، کسی کو پہلے نکالا جا رہا ہے، کسی کو بعد میں نکالا جا رہا ہے، کسی کو جنت میں پہلے ڈالا جا رہا ہے، کسی کو اس کے بعد ڈالا جا رہا ہے، تو اس عبارت سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، تو وہ نکلیں گے جہنم سے اس حال میں کہ وہ سیاہ اور کالے ہو چکے ہوں گے، یعنی جہنم میں آگ میں جلنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، تو ان کو ڈالا جائے گا نہر حیا میں یا نہر حیات میں۔ یہاں پر راوی کو شک ہے، اور وہ راوی جسے شک ہے وہ سند میں ایک راوی ہے مالک، ان کو شک ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر نہر حیا ہے یا نہر حیات ہے، لیکن مراد ایک ہی ہے کہ ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہوگا، جس سے ان کو دوبارہ تازگی ملے گی، تندرستی حاصل ہوگی، ان کا سیاہ پن دور ہو جائے گا، پھر وہ تندرست ہو جائیں گے، دیکھنے میں اچھے اور بھلے معلوم ہوں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ اگیں گے جیسا کہ دانہ اگتا ہے دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے۔ نہر کے کنارے دیکھیے جو دانے ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اگ جاتے ہیں اور دیکھنے میں بالکل تر و تازہ، پیلے اور حسین اور خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ نہر حیات میں نہانے کے بعد بالکل تر و تازہ معلوم ہوں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ الم ترى انہا تخرج صفراء ملتویۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ دانہ نکلتا ہے لپٹا ہوا زرد ہو کر، یعنی جیسا وہ دانہ نکلتا ہے نہر کے کنارے ایسے یہ لوگ بھی نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے صحابہ سے خطاب کیا الم ترا میں، لیکن خطاب تو ہر حدیث سننے والے کو ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا سے مراد جو بھی ہے، جو بھی حدیث سن رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، اس کے لیے قال وہیب حدثنا عمر الحیات وقال خردل من خیر، یعنی وہیب راوی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر نے حیات، یعنی عمر راوی نے قطعی طور پر نہر حیات کا ذکر فرمایا، اور ان کی سند کی حدیث میں من ایمان نہیں ہے، خردل من ایمان نہیں ہے، بلکہ خردل من خیر ہے۔ یہ متن کے الفاظ میں فرق تھا، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسے ذکر فرما دیا۔ بہرحال اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا اور مقصد بخاری علیہ الرحمہ واضح ہو گیا۔ اگلی حدیث دیکھیے،
وبه قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابی امامة بن سهل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین انا نائم، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، یعنی آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا، یعرضون علیہ، کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور اس حال میں کہ ان پر قمیصیں تھیں، یعنی لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اس حال میں کہ ان پر قمیصیں تھیں۔ ان کی قمیص کی کیفیت کیا تھی؟ منہا ما یبلغ السدیہ، ان میں بعض قمیصیں وہ تھیں جو بعض آدمیوں کے سینوں تک پہنچی ہوئی تھیں، ومنہا ما دون ذلک، اور ان میں بعض قمیصیں وہ تھیں جو سینے سے بھی کم تھیں، یعنی بعضوں کی قمیصیں صرف سینے تک تھی اتنی چھوٹی، اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم تھیں، اور بعض لوگوں کی اس سے زیادہ تھیں، اس سے زیادہ تھیں۔ وعرض علی عمر بن الخطاب، لیکن میرے سامنے حضرت عمر ابن خطاب پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، اس حال میں کہ ان کے اوپر ایک ایسی قمیص تھی جسے وہ کھینچ رہے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص بہت لمبی تھی اور نیچے تک وہ لٹک رہی تھی۔ تو اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا، ان پر قمیصیں تھیں اور قمیصیں کم اور زیادہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص سب سے بڑی تھی، یہاں تک کہ وہ نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ قالوا، صحابہ نے کہا، فما اولت ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی؟ قال الدین، تو آپ نے فرمایا میں نے اس خواب کی تعبیر دین لی ہے، یعنی خواب میں جو قمیصیں تھیں وہ قمیصوں کی تعبیر دین، یعنی کوئی کسی کا دین زیادہ کسی کا دین کم تھا۔ اور یہاں پر دین سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے دین سے مراد اعمال مراد ہیں، یعنی کسی کے اعمال زیادہ ہیں، کسی کے اعمال کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال سب سے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے تو ان کی قمیص سب سے بڑی نظر آ رہی تھی، سب سے بڑی ان کی قمیص جو ہے نظر آ رہی تھی، ان کے اعمال زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر قمیص سے مراد دین ہے، دین سے مراد اعمال ہیں۔ اب جب قمیصیں کم زیادہ ہیں تو ظاہر بات ہے اعمال بھی کم زیادہ ہوئے، اس سے بات معلوم بھی ہوئی کہ اعمال کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اسی لیے تو دین کم زیادہ ہو رہا ہے، اور اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے، اس سے ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ثابت ہو گئی، اور نیز اسی سے ترجمۃ الباب بھی ثابت ہو گیا۔ یہ قمیصیں جو آگے پیچھے تھیں اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد اعمال ہے، تو اعمال کے کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے مرتبے، مومنوں کے، مسلمانوں کے مرتبے بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو ترجمۃ الباب تو آسانی کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، اعمال کی وجہ سے اہل ایمان کے درجوں کے مختلف ہونے کا تو یہ بیان ہے۔ تو اب یہاں پر درجے مختلف ہیں، ان کی قمیصیں مختلف ہیں، ان کے اعمال مختلف ہیں، ان کا دین مختلف ہے، ان کے درجے مختلف ہیں۔ اب یہاں پر ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس خواب میں نہیں ہے، حالانکہ مقام عمر تو مقام ابو بکر سے کم ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے بڑا ہوا ہے۔ تو شارحین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر مقصود حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے درمیان مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب تھا
اور آپ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا۔ اور دوسری بات شارحین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر اعتراض اور اشکال اس وقت تک ہو سکتا تھا جبکہ خواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دکھایا جاتا، اور وہ بھی اس حال میں کہ ان کا کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے سے چھوٹا ہوتا، تو تب اعتراض پیدا ہو سکتا تھا۔ اور یہاں پر ان سے مقابلہ ہی مقصود نہیں ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں فضیلت کلی حاصل ہے، اور اگر اس خواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ثابت ہو رہی ہے جزوی طور پر، تو آپ اس سے جزوی فضیلت سے کلی فضیلت پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس سے ترجمۃ الباب کا جو ثبوت ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔